کم لبستم، تم کتنا ٹھہرے ہو؟ قالو، تو کہنے لگے لبسنا یومن او بعض یوم، ہم ٹھہرے ہیں ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ قالوا ربکم اعلم بما لبستم، کچھ کہنے لگے کس رولے چ پے گئے ہو یار کہ کتنا ٹھہرے ہیں، رب تمہارا بہتر جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے ہو۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں ایک پوچھنے والا تھا، قالو، تین بندوں نے کہا لبسنا یومن او بعض، قالو ربکم، یہ بھی کہنے والے تین تھے۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 7 تھی، یہاں سے انہوں نے استدلال کی۔ ایک پوچھنے والا، 3 کا جواب تھا لبست یومن او بعض یوم، اور 3 کا جواب تھا ربکم اعلم بما لبستم۔ 309 سال سوئے رہے، موت بھی نہیں آئی، روح بھی اندر موجود ہے، سوئے ہیں، اور انہیں اپنے سونے کی مدت کا بھی پتہ نہ چلا۔ کہتے ہیں لبسنا یومن او بعض یوم، جن کو اپنے وجود پر بیتنے والے حالات کا علم نہ ہو، انہیں تمہاری نظر و نیاز کا اور پکارنے کا علم نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس شبے کو رد کر رہے ہیں۔ تم نے اصحاب کہف کو معبود بنا لیا، ان کے نام کی نظر و نیاز دینے لگے ہو، ان کی حالت دیکھو، لبسنا یومن او بعض یوم۔ یہاں عقیدہ یہ بنایا گیا کہ جو فوت ہو جاتے ہیں وہ ہماری بات کو سنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاۃ و سلام کا خاص طور پہ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ ذکر کیا جاتا ہے لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے، پھر لوگوں کے جذبات ابھریں گے۔ نبی پاک کے صلاۃ و سلام کے سما کے قائل نہیں ہیں۔ جب تم کافروں کے سما کے قائل ہو کہ مرنے والا کوئی ہو، استدلال بھی تمہارا سماع موتا کا ابو جہل سے ہے، کلیب بدر، امیہ، عتبہ، شیبہ، استدلال بھی تمہارا ان سے ہے۔ تو جب تم کفار کے سما کے قائل ہو تو نبی پاک کا نام لینا صرف اس لیے کہ لوگوں کے جذبات مشتعل تب ہوتے ہیں۔ حضرت نیلوی صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات لکھی، میں سماع موتا کے بحث میں بتاؤں گا آپ کو، بہت خوبصورت بات لکھی اور نفیس بھی بڑی۔ حضرت نیلوی صاحب کہتے ہیں تم جب ہر میت کے سننے کے قائل ہو، کافر ہے، مومن ہے، شرابی ہے، زانی ہے، سود خور ہے، بلیک میلر ہے، کوئی ہے، تم کہتے ہو سنتا ہے، سلام دیتے ہیں تو وہ ہمارے سلام سنتے ہیں۔ حضرت نیلوی صاحب کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک محفوظ ہیں، آپ کا وجود جو محفوظ ہے، اسے مٹی، کیڑے مکوڑے نہیں کھا سکتے، محفوظ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ تو حضرت نیلوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے کان محفوظ ہیں جسم کے ساتھ، اور عام مرنے والے جو ہیں ان کے کان محفوظ نہیں، ان کو کیڑے مکوڑے کھا گئے، اور آپ کے کان موجود ہیں۔
آپ کے کان موجود ہیں پھر آپ سنتے ہیں، یہ کمال ہے، یا کمال یہ ہے کہ کان بھی کوئی نہیں پھر سنتے ہیں؟ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ تو تم نبی پاک کا نام کیسے لیتے ہو؟ تم تو ان لوگوں کے سما کے بھی قائل ہو جن کے کانوں کا نام و نشان موجود نہیں کہ وہ بھی سنتے ہیں۔ پھر کمال تو ان کا ہوا کہ کان بھی کوئی نہیں اور پھر سن رہے ہیں۔ نبی پاک کے کان مبارک تو ہیں پھر سنتے ہیں، تو پھر آپ کا تو کمال کوئی نہ بنا۔ تو یہ جو آپ کا نام لیتے ہیں نا، یہ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، ورنہ مولانا سرفراز خان صاحب نے سماع موتا میں لکھا، علم میں، ادراک میں، شعور میں، سماع میں کافر اور مومن برابر ہیں۔ چلو گل ہی ختم ہوئی۔ کس کس میں؟ علم میں، شعور میں، ادراک میں، سماع میں مومن اور کافر برابر۔ حضرت نیلوی صاحب نے اپنی کتاب شفاء الصدور جو عربی میں لکھی تھی انہوں نے، اور میرے والد صاحب نے اس کا ترجمہ کیا، ترجمے کے ساتھ بھی پھر چھپی وہ، لیکن تھی عربی میں۔ اس کا جو آخری باب ہے نا، اس میں نیلوی صاحب نے مردوں اور زندوں کا فرق لکھا۔ مثلا زندہ کھاتا ہے، مردہ نہیں کھاتا، زندہ شادی کرتا ہے، مردہ نہیں کرتا، زندہ چلتا ہے، مردہ نہیں چلتا، فرق لکھے انہوں نے بہت سارے۔ تو حضرت نیلوی صاحب نے لکھا، یہ فرق لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کھاتا ہے، شادی کرتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ سماع، شعور، ادراک، علم میں مومن اور کافر سب برابر ہیں۔ اصل گر کی بات یہی ہے، گر کی بات یہی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وما یستوی الاحیاء ولل، زندہ اور مردے برابر نہیں۔ اور لکھا کو زندے اور مردے کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ تو مردوں کا سننا یا دیکھنا یا واقف ہونا یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہاں زندہ ہیں، دفن بھی نہیں ہوئے، سوئے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سونے کی مدت کا پتہ کوئی نہیں چلا۔ کہتے ہیں لبسنا یومن او بعض یوم۔